بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد۔ ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جس کا نام ہے میزبان مہمان کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، اس پروگرام میں ہم ان مقتدر شخصیات کے گھروں پر جاتے ہیں اور خصوصاً نعت خوانی کے شعبے سے متعلق ان شخصیات کے گھروں پر جاتے ہیں اور ان سے انٹرویوز کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ سے ملتے ہیں، ان کے بچوں سے بات کرتے ہیں اور عام زندگی میں وہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، اپنے گھر میں کس طرح رہتے ہیں، اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے کیریئر کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ان کی اچیومنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ پاکستان میں نعت کے حوالے سے ایک انتہائی مقتدر شخصیت ہے۔ کوئی بھی مورخ جب پاکستان کی نعت کی تاریخ لکھے گا، خواہ وہ نعت گوئی کی تاریخ ہو، خواہ وہ نعت خوانی کی تاریخ ہو، تو سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا نام لکھنا اس تاریخ میں نہیں بھولے گا، کیونکہ اگر سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا نام نعت گوئی کے حوالے سے یا نعت خوانی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں شامل نہ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ میں کمی محسوس ہوگی۔ تو آج ہم موجود ہیں سید صبیح الدین صبیح رحمانی کے گھر پہ۔ السلام علیکم صبیح بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ فوٹیج، وہ شخصیات کے جنہوں نے ہمارے مہمان کے لیے تحسین کے کلمات کہے اور وہ اعزازات، وہ انعامات کے جو ان کو نعت خوانی کے شعبے میں حاصل ہوئے۔ اور نعت پڑھنا تو از خود ایک بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جس قدر پذیرائی کی جاتی ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم وہ ناظرین تک پہنچائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ فوٹیج کہ جس انداز میں مقتدر شخصیات نے اعزازات و انعامات کے حوالے سے صبیح رحمانی کو نوازا۔ حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے حاضر غلام ہو جائے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ ماشاءاللہ سید صبیح الدین صبیح رحمانی کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی مقتدر شخصیات نے اپنی محبتوں سے نوازا اور پذیرائی کی۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، نعت کے حوالے سے بات کریں گے، نعت گوئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے بات کرنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بات جب ہم کریں گے تو نعت کے حوالے سے، نعت کی تحقیق کے حوالے سے بھی بات کریں گے، نعت گوئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور نعت خوانی کے منظرنامے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ صبیح بھائی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ میٹرو ون کی پوری ٹیم آپ کے گھر پر ہے اور آپ کے ساتھ ہے ربیع الاول کی نورانی ساعتوں میں، ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ رئیس، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور میٹرو چینل کا بھی۔ پاکستان میں جو میڈیا کے حوالے سے ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے اور چینلز کی اتنی وسعت ہوئی ہے اور پھیلاؤ سامنے آیا ہے، اس میں میٹرو چینل نے بالخصوص، میں اس کی ٹرانسمیشن کو بغور دیکھتا ہوں اور جب سے اس نے آغاز کیا تھا اس وقت سے دیکھ رہا ہوں، تو اس نے شعر و ادب کو اور مذہب کو بہت اہمیت دی ہے، اور ان دونوں شعبوں میں جن لوگوں نے بہت اہم کام کیے ہیں ان کی سرپرستی کرنے کا اعزاز میٹرو چینل کو حاصل رہا۔ اور اس کے بعد جب سے آپ شامل ہو گئے ہیں اس ٹیم میں ماشاءاللہ، تو نعت کا ذوق ان کے یہاں تھا لیکن اب وہ مزید نکھر کے سامنے آیا ہے، جس کی مثال یہ پروگرام ہی ہے آپ کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں، خدا آپ کا نعت کا ایک بڑا حوالہ ہے ماشاءاللہ۔ تو
تو میٹرو چینل کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نعت کے نظریے کو عام کرنے کے لیے ایک نعت خواں کیا سوچتا ہے، نعت خواں کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے چینل کا ایک وقت ہمیں دیا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے کلمات سے نوازا میٹرو ون کو بھی اور ہماری پوری ٹیم کو بھی، اور آپ جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی ہی ہمیں کام کرنے کے لیے مزید موٹیویٹ کرتی ہے اور ترغیب دیتی ہے۔ سبھی بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نعت خوانی کا مقدس سفر کب شروع ہوا، کب آغاز ہوا اس کا؟ بڑا ابتدائی نوعیت کا سوال ہے اور ہر انٹرویو میں کم و بیش کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان اسلامی مملکت ہے، اور یہاں نعت کا فروغ جو ہے وہ اسلامی تشخص کا دوسرا نام ہے۔ بالکل۔ مسلم مملکت ہونے کے حوالے سے پاکستان میں بچوں کو بہت ابتدائی طور پر ہی وہ فضا میسر آ جاتی ہے جو ان کا رخ متعین کرتی ہے کہ مذہبی طور پر ان کا رخ کیا ہوگا، اور حمد و نعت کے ترانے بچپن ہی سے ہماری زندگیوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کے بہت اہم فنکار اور گلوکار بھی ابتدا میں نعت خواں تھے، بالکل، اور بے شمار بڑے اہم شاعر نعت خواں تھے۔ بالکل۔ تو میں نے بھی اپنی بچپن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے سائے میں گزارا، اور پرائمری لیول سے ہی شروع کیا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پھر وہاں سے تو اس دور میں ہونے والے مقابلہ ہائے نعت اور یقیناً وہ آپ کی زندگی کا ایک سرمایہ، ہر شخص کا بچپن اس کی زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا یادگار مقابلہ نعت یا یادگار واقعہ کہ جو اب تک آپ کے ذہن پر نقش ہو، ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے آپ۔ اصل میں اساتذہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں کسی بھی شخصیت کے نکھارنے میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اساتذہ ہی کا بنیادی فرض ہوتا ہے کہ وہ بچے کو دیکھیں کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا لوڈ ڈالیں کہ بھئی آپ نے اس سمت میں جانا ہے اور اس کی رہنمائی کریں۔ تو میرے اسکول میں بھی ایک ہیڈ مسٹریس تھیں حسنی پرائمری اسکول میں گلبہار میں، انہوں نے غالباً یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ بچہ کچھ پڑھ لیتا ہے اس قابل کہ اس کو برداشت کیا جا سکے۔ انہوں نے مجھے زبردستی مقابلوں میں بھیجنا شروع کیا۔ شوق تو تھا میرا، لیکن اس کو ایک باقاعدہ ایک اسکول کی طرف سے ایک کام بنا دینا اور ذمہ داری بنا دینا، یہ ان کا جذبہ تھا اور شوق تھا، اور الحمدللہ ان کے اس کام، ان کی شوق دلانے کی وجہ سے پھر میں متعدد مقابلوں میں شریک ہوا۔ اور چونکہ اس زمانے میں سوائے اسکول اور کالج لیول کے مقابلوں کے نعت خوانی کا کوئی اتنا بڑا پھیلاؤ نہیں تھا، یا تو عوامی اجتماعات ہوتے تھے، ٹیلی ویژن ایک تھا، اس پر سینئر ثنا خانوں کی نعتیں چلتی تھیں، اور وہ بھی میرا خیال ہے 5 7 8 ایک سہمائی میں آتی تھی، تو بہت زیادہ ایکسس نہیں تھا، لیکن اسکول اور کالج کے مقابلے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ تو پرائمری لیول سے میں نے جب شروع کیا تو بہت ساری پذیرائیاں، بہت ساری محبتیں، اس میں واقعات بھی بہت ہیں، اب کیا کیا ذکر، لیکن بہرحال میں ابتدا میں جو چیزیں معاونت کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ چیز وہاں سے آئی، اور وہیں سے پھر یہ توانا ہوا میرے دل میں احساس اور جذبہ کہ اس شعبے میں مزید کام کی ضرورت۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 دہائیوں پر مشتمل ہے آپ کے نعت کا جو سفر ہے، نعت خوانی کا سفر ہے، اس کو 25 سے 30 سال پر ہم، جی ہاں، کم از کم 25 سال تو ہو جاتے ہیں، 25 سال پر ہے۔ تو آپ نے جو ابتدائی دور میں نعتیں سنی، تو اس وقت کون سے پڑھنے والے تھے کہ جن سے آپ انسپائرڈ ہوئے اور جن سے آپ متاثر ہوئے اور نعت کو آپ نے بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے یا ان کو فالو کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اس دور میں کن لوگوں کو سنا؟ اس دور میں ہم نے جن لوگوں کو سنا اس میں منظور الکونین صاحب کا نام گونج رہا تھا، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا نام گونج رہا تھا، صدیق اسماعیل صاحب تھے، خورشید صاحب تھے، یہ لوگ اس وقت نمایاں ہو چکے، سعید ہاشمی صاحب تھے، بہت نمایاں ہو چکے تھے۔ لیکن میں ان سارے ثنا خانوں میں سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، میں کل بھی وحید ظفر قاسمی کو معیار سمجھتا تھا پڑھنے کے حوالے سے، اور آج 25 سال 30 سال گزرنے کے بعد بھی میری نظر میں اگر آپ پوچھیں کہ کوئی ایک آدمی منتخب کیجیے تو وہ قاری وحید ظفر قاسمی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ چونکہ آج نعت کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس بات کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ نعت آیا ہے کیا، نعت کو پڑھنا کس طرح چاہیے۔ تو یقیناً آپ جیسے لوگ کہ جو مستند سمجھے جاتے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے بھی، جب وہ لوگ اس طرف توجہ دلائیں گے تو لوگوں کو یقیناً پتہ چلے گا کہ نعت آیا ہوتی کیا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو بھی بہت ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ نعت گوئی کی طرف آنا کیسے ہوا، اور وہ کیا وہ بھی آپ کی یعنی سیکنڈری لیول سے آپ آئے، چونکہ پرائمری لیول سے تو آپ نعت خوانی کی طرف آ گئے تھے، تو سیکنڈری لیول سے آئے یا پھر آپ کالج لائف میں آ کر آپ نے نعت گوئی کا آغاز کیا؟ اس کے محرکات کیا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا۔ بہت اچھا سوال کیا رہا، اس میں 9ویں کلاس میں تھا، اور ہمارا شوق یہ ہوتا تھا کہ ہم علاقے کی مساجد میں جو بچوں کو مائک کھول کے دے دیے جاتے ہیں فجر کے وقت اس سے پہلے، تو ہم اس ٹائم کو اپنے شوق کی خاطر یوز کرتے تھے۔ تو گلبہار میں ایک مسجد تھی قادریہ مسجد نام سے، اور اس میں ایک بہت عظیم شاعر اور اہم شاعر
نیر مدنی صاحب مسجد کے امام تھے. تو میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا مل کر نعت خوانی کرتا تھا، اشفاق احمد رحمانی. ہم دونوں اس مسجد پر، چونکہ وہاں کوئی اور ہوتا نہیں تھا اور ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو ہم دونوں وہاں پڑھتے تھے.